Assalamu alaikum everyone. Today we're joined with Syed Meher Ali Shah, who serves as the Pakistan Commissioner for Indus Waters. Mr. Shah is the focal person for all disputes with India related to the Indus Waters Treaty. And today we're going to hear from him on some of the current issues that are being circulated in the academic and social circles. Assalamu alaikum, sir. Thank you for joining us for this. Sir, تو آپ کو پتہ ہے انڈس واٹرس پہ دیر از نو ون بیٹر دین یو ان پاکستان ٹو بی گیونگ این اوپینین آن دیٹ. بٹ what we want to know is that there was a lot of talk about a letter from India that spoke about a modification possible of the Indus Water Treaty. So uske bare mein what do you think کہ ہو سکتا ہے, is it possible to modify the Indus Water Treaty, اور اگر پاکستان نہ مانے تو انڈیا خود کر سکتا ہے, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ جی. انڈس واٹرز ٹریٹی پہ آپ نے مجھے انٹروڈیوس کرایا. پر ہیپس دیر از نو ون ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ اباؤٹ دا انڈس واٹرز ٹریٹی. تو آئی ایم ون آف مینی جو انڈس واٹرز ٹریٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. میرے جو ہیں پریڈیسیسرز, ان کا بھی بہت اچھا نالج ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں لیگل فریٹرنیٹی میں بھی, ٹیکنیکل فریٹرنیٹی میں بھی, جو انڈس واٹرز ٹریٹی کو بہت اچھا جانتے ہیں. اور آج کل یہ ذمہ داری سرکار نے مجھے سونپی ہے, تو اس حوالے سے جتنی میری فہم فراست ہے میں انڈس واٹرز ٹریٹی کو ڈیل کر رہا ہوں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ واٹ از دا اسکوپ آف ماڈیفیکیشن آف دا ٹریٹی اینڈ واٹ آر دا پروویژنس وچ پرمٹ دی ماڈیفیکیشن آف دا ٹریٹی, تو ایک چیز کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ انڈس واٹرز ٹریٹی, جہاں پاکستان شروع سے یہ کہتا ہے کہ یہ ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے, تو یہ اس کے 12 یہ ٹوٹل آرٹیکلز ہیں, اور آرٹیکل 12 بیسیکلی اسی چیز کو ایڈریس کرتا ہے کہ کسی سٹیج پہ اگر دونوں پارٹیز یہ کنسیڈر کرتی ہیں کہ اس ٹریٹی کے اندر کچھ ماڈیفیکیشنز ہونی چاہیے یا اس ٹریٹی کی کچھ پروویژنس کو ماڈیفائی ہونا چاہیے, تو دیٹ کین بی ڈن. لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں, کچھ ضوابط ہیں, اور جو کنڈیشنز یہ ٹریٹی پرووائڈ کرتی ہے, جس کو دونوں کنٹریز نے ایگری اور سائن کیا ہوا تھا 1960 میں, وہ آج بھی اپلیکیبل ہیں. وہ یہ ہیں کہ دونوں کنٹریز کا اس کے اوپر ایگری ہونا ضروری ہے. یعنی وہ کیا ماڈیفیکیشنز ہوں گی جن کو دونوں ممالک سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ اب ان میں تبدیلی ہونی چاہیے, وہ صرف اسی صورت میں ماڈیفائی ہو سکتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دو جو پارٹیز ہیں, پاکستان انڈیا اس کنٹری کی سگنیٹریز ہیں بسائڈس ورلڈ بینک, وہ ان میں سے کوئی ایک پارٹی یونیلیٹرلی اس ٹریٹی کی پروویژن کو ماڈیفائی کرنا چاہے اور پھر کہہ دے کہ یہ والی پروویژن اس کی ماڈیفائڈ ہوگی. ایسا نہیں ہے. دونوں کنٹریز کا اس کے اوپر میوچل کنسینٹ ضروری ہے, اور جب دونوں کنٹریز ایگری کر جائیں تو اس صورت میں یہ ٹریٹی جو ہے وہ پھر ماڈیفیکیشن جو ہے وہ ریٹیفائی ہوگی, اور پھر ریٹیفائی ہونے کے بعد ٹو دیٹ ایکسٹینٹ یہ ٹریٹی ماڈیفائڈ کنسیڈر کی جائے گی. اور یہ پھر اس کے پیراگراف 4 آف آرٹیکل 12 میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جب تک اس قسم کی ماڈیفیکیشن جس میں دونوں کنٹریز کا کنسینٹ نہ ہو, تب تک یہی ٹریٹی ان فورس رہے گی. یعنی کوئی اس میں ابہام نہیں ہے. جو ٹریٹی 1960 میں ہوئی تھی وہی ٹریٹی جو ہے دیٹ ول کنٹینیو ان فورس. ٹھیک ہے. سو سر بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹریٹی کو ماڈیفائی کرنے کے لیے ایک نیو ٹریٹی ہی چاہیے ہوئے گی, یا پروویژنز آف دوز پروویژنز آف دا ٹریٹی وچ آر گوئنگ ٹو بی ماڈیفائڈ ڈیولی ریٹیفائڈ بائی بوتھ دا کنٹریز. ٹھیک ہے. اینڈ سر اگر یہ کوئی سچویشن آ ہی نہیں سکتی کہ ایک کنٹری بس یونیلیٹرلی کہے کہ اب سے ہم اس ٹریٹی کو نہیں مانتے یا اب ہم اس کو اس طرح کریں گے, سو وہ از گوئنگ ٹو بی دین اے بریچ آف اے ٹریٹی, جس طرح آپ بات جی ایگزیکٹلی. کیونکہ جو ٹریٹی کی جو ٹریٹی کا جو پلین اینڈ سمپل ریڈنگ ہے, جو اس کا بلیک لیٹر ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں تو آرٹیکل 12 از پارٹ آف دا ٹریٹی, اور ٹریٹی کو دونوں کنٹریز کے ہیڈز آف اسٹیٹس نے سائن کیا ہے وائل ریکگنائزنگ اینڈ ریئلائزنگ دیئر فل پاورز. تو لہٰذا یہ ٹریٹی اس طرح سے یونیلیٹرلی کوئی ایک اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو ماڈیفائی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے سر. اینڈ سر ایک اور کویشچن جو اسی سے جس کے اوپر کہتے ہیں پاکستان انڈیا کا کنٹینشن ہے, اور انڈین نیوز پیپرز نے اس کو بہت وائڈلی کوٹ کیا ہے, اس کے جو ٹریٹی کے اندر ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن پورا میکانزم دیا ہوا ہے جس میں کورٹ آف آربیٹریشن ہے اور نیوٹرل ایکسپرٹ ہے, اور انڈیا اس کے اوپر
اور انڈین لائرز بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ گریڈڈ اپروچ ہے ان دا سینس کہ آپ کو پرماننٹ انڈس کمیشن کے بعد نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس ضرور جانا ہے اور پھر آپ کورٹ آف آربیٹریشن جا سکتے ہو. آپ اپنی مرضی سے یا اکارڈنگ ٹو وٹ ایور کنڈیشنس نیوٹرل ایکسپرٹ یا کورٹ آف آربیٹریشن کے پاس ایز اے کانسیکوینشل اپروچ نہیں جا سکتے. تو اس پہ آپ کا کیا رائے ہے سنس آپ یو ریڈ دا ٹریٹی انف ٹائمس ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکانزم کس طرح آپریٹ کرتا ہے؟ جی بہت شکریہ. میں ایک چیز کی آپ کے ساتھ یہ وضاحت کروں کہ انڈین میڈیا یا باقی انڈین لائرز یا باقی لوگ جو یہ اس کے اوپر اپنا انالیسس دے رہے ہیں میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کروں گا. میں آپ کے ساتھ صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ شیئر کروں گا. انڈس واٹرز ٹریٹی کے اندر جو آرٹیکل 9 ہے دیٹ ڈیلز ود دی سیٹلمنٹ آف ڈفرینسز اینڈ ڈسپیوٹس, اور وہ کافی ایلیبوریٹ ہے, اور پھر اس میں سے اسٹیم آؤٹ کرتے ہیں انیکشرز ایف اینڈ انیکشر جی, اور جس میں انیکشر ایف ڈیل کرتا ہے نیوٹرل ایکسپرٹ کو اور انیکشر جی ڈیل کرتا ہے کورٹ آف آربیٹریشن کو. تو یہ دو آپ سمجھ لیجئے ایڈ ہاک انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ ٹریٹی کے اندر پرووائڈ کیے گئے ہیں ان آرڈر ٹو سیٹل دی ڈفرینسز اینڈ ڈسپیوٹس رسپیکٹیولی. اب اگر آپ آرٹیکل 9 کو پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بنیادی طور پہ جو ڈفرینسز ہیں ان کو ٹریٹی نے ڈیفائن کیا ہے 23 آئٹمس کی فارم میں, جو کہ انہوں نے انیکشر ایف کے اندر پرووائڈ کیے ہیں, اور وہ موسٹلی ٹیکنیکل جو ہیں وہ اسپیکٹس کو ڈیل کرتے ہیں, جس کے اندر ٹیکنیکل کا مطلب یہ ہے, ٹیکنیکل سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی انجینئرنگ پروجیکٹس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کویسچن ارائز کر جاتا ہے دو کمشنرز کے درمیان, اور وہ دونوں کمشنرز اس کو سیٹل نہیں کر سکتے پرماننٹ انڈس کمیشن لیول پہ, تو یہ پھر جو ہے وہ اس صورت میں کسی ایک پروجیکٹ کے حوالے سے یا کسی ایک کیچمنٹ کے حوالے سے, تو یہ پھر میٹر جو ہے وہ ریفر کر دیا جاتا ہے نیوٹرل ایکسپرٹ کو. لیکن ریفرل آف اے ڈفرینس ٹو اے نیوٹرل ایکسپرٹ جو ہے وہ اس کے ٹریٹی کے اندر کچھ ضوابط دیے گئے ہیں, جس میں سے ایک اس کی شرط یہ ہے کہ جو ایگریوڈ کمشنر ہے وہ اپنا اوپینین فارم کرے گا اس کے اوپر. تو اگر آپ آرٹیکل 9 کا پیراگراف 2A اگر آپ دیکھیں تو وہ اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے, اف ان دی اوپینین آف آئدر کمشنر the matter falls within part 1 of annexure F, اور simple words میں ہم کہیں کہ the matter or the question or the difference falls within the jurisdiction of the neutral expert, تو پھر وہ نیوٹرل ایکسپرٹ کو ریفر ہوگا. اب یہ یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹنس کا یہ حامل ہے کہ جو ایگریوڈ کمشنر ہے وہ اپنے ڈفرینس کو کس مینر میں دیکھ رہا ہے, یعنی کیا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میٹر جو ہے پرائما فیشائے لگتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے اور یہ نیوٹرل ایکسپرٹ کے 23 آئٹمس جو ڈیفائنڈ آئٹمس میں فال کرتا ہے, تب تو وہ یہ والا اوپینین دے سکتا ہے. لیکن یہاں پہ اہمیت اس بات کی ہے کہ کمشنر کا اوپینین میٹر کرتا ہے. کمشنر کو ایک قسم کی ڈسکریشن ہے, وہ اپنی گریوینس کو لے کر اس کے اوپر چوز کر سکتا ہے ون آف دا ٹو فورمز کہ یہ نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس جائے گا یا یہ کورٹ آف آربیٹریشن کے پاس جائے گا. بالفرض کمشنر اوپائن کرتا ہے کہ یہ میٹر کورٹ آف آربیٹریشن کے پاس جائے گا, تو نیچرلی وہ دوسرے کمشنر کو اپنی انٹینٹ کنوے کرے گا اور اس کو انوائٹ کرے گا کہ آئیے ہم مل بیٹھ کے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آف پوائنٹ آف ڈسپیوٹس بناتے ہیں. وہ موقع ہے جس موقع کے اوپر دوسرا کمشنر اگر سمجھتا ہے کہ پہلے کمشنر کا اوپینین جو ہے وہ درست نہیں ہے, تو وہ اس کے ساتھ ڈفر کر سکتا ہے, اور وہ اسے کہہ سکتا ہے کہ جی آپ کے خیال میں یہ والا ڈفرینس جو ہے یہ کورٹ کو یہ ریفر ہونا چاہیے, لیکن میرے خیال میں یہ جو ڈفرینس ہے یہ کیونکہ ہم دونوں کمشنرز اس کو پرماننٹ انڈس کمیشن پہ ریزالو نہیں کر سکے, اور اگر اس کو تھرڈ فورم میں اب ہم نے لے کے جانا ہے تو اس کے لیے فورم نیوٹرل ایکسپرٹ ہوگا. جب تک یہ ڈس ایگریمنٹ بٹوین دا ٹو کمشنرز نہ ہو تو میٹر کورٹ آف آربیٹریشن کی طرف چلا جائے گا. لیکن اگر یہ والا ڈفرینس یا لیک آف ڈس ایگریمنٹ ارائز کر جائے اور دوسرا کمشنر جو کہ رسپونڈنٹ کمشنر ہے وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ پہلے کمشنر کا اوپینین کورٹ آف آربیٹریشن میں ریفر کرنے کا درست نہیں ہے اور یہ نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے, تو پھر اس صورت میں ٹریٹی کا جو انیکشر ایف ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میٹر انویریبلی پھر نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس جائے گا, اور پھر نیوٹرل ایکسپرٹ اس چیز کو طے کرے گا کہ کیا یہ میٹر اس کی جورسڈکشن میں فال کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میٹر یا اس کا کوئی کچھ پارٹ جو ہے وہ نیوٹرل ایکسپرٹ کی جورسڈکشن میں فال کرتا ہے, تو وہ اس حد تک جو ہے وہ اس ڈفرینس کو
وہ کنسیڈر کرتے ہوئے اپنی وہ ڈٹرمینیشن دے دے گا, اور باقی کا جو میٹر ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی جورسڈکشن میں فال نہیں کرتا, وہ واپس پرماننٹ انڈس کمیشن کو ریفر بیک کرے گا, سو دیٹ دا پرماننٹ انڈس کمیشن کین ٹیک اٹ اپ بفور دا کورٹ آف آربیٹریشن. تو یہ اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایز سچ گریڈڈ اپروچ نہیں ہے, یہ اپروچ از ویری کلیئر. آپ ایک ہی صورت میں نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس جا سکتے ہیں اگر آپ نے یعنی بینگ اے رسپونڈنٹ کمشنر ایگریوڈ کمشنر کی اوپینین سے ڈس ایگری کیا, یعنی پہلے یہ آپ نے ایگری کیا کہ پرماننٹ انڈس کمیشن کے لیول کے اوپر بائی لیٹرل ریزولوشن نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کورٹ آف آربیٹریشن میں بھی نہیں جا سکتا اور نیوٹرل ایکسپرٹ میں بھی نہیں جانا چاہیے اور اس کو ہم بائی لیٹرل کریں گے, تو یہاں پہ پھر پہلے کمشنر کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی ججمنٹ کے اوپر اس کو ڈٹرمن کرے گا کہ کیا میٹر انڈیولی ڈیلے تو نہیں ہو رہا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ انڈیولی ڈیلے ہو رہا ہے اور بائی لیٹرل لیول کے اوپر اس کا ریزولوشن ممکن نہیں ہے, تو نیچرلی وہ پھر نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ انووک کرے گا, اور نیکسٹ اسٹیپ کے اندر تھرڈ فورم میں ہی جانا ہے. تو تھرڈ فورم کورٹ آف آربیٹریشن اگر وہ اوپائن کرتا ہے کہ جانا چاہیے اور کورٹ آف آربیٹریشن میں جانے کو دوسرا کمشنر ڈس ایگری کرتا ہے, اونلی دین اٹ کین گو ٹو دا نیوٹرل ایکسپرٹ. ادروائز جو ایگریوڈ کمشنر ہے اس کو کوئی قدغن اس کے اوپر نہیں ہے, بلکہ ٹریٹی اس کو پرمٹ کرتی ہے کہ آپ نے اپنا اوپینین فارم کرنا ہے اور اپنے اوپینین کی روشنی میں آپ نے دو میں سے ایک فورم کو چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور سر وہ جو فورم کو چوز کرنے والا جو آپ نے بھی ابھی کہا ہے کہ 23 کویشچنس جو ہیں وہ پیرامیٹر ہے نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس جانے کا. جی وہ ہیں پیرامیٹرز, وہ پیرامیٹرز ڈیفائن ضرور ہیں, لیکن ساتھ ہی کمشنر کا اوپینین ضروری ہے, کیونکہ پیرامیٹرز تو نیوٹرل ایکسپرٹ جب سیٹ ان موشن ہوگا وہ اس کے بعد وہ پیرامیٹرز کو دیکھ کے اپنی جورسڈکشن بھی طے کرے گا اور فیصلہ بھی کرے گا. لیکن اگر ان فرسٹ انسٹنس جو ایگریوڈ کمشنر ہے وہ فار سرٹن ڈیفینیٹ ریزنز یہ سمجھتا ہے کہ یہ میٹر جو ہے یہ پرائما فیشائے پر ہیپس یہ ٹیکنیکل نیچر کا لگتا ہے, لیکن اس کے پیچھے سسٹیمک ایشوز ہیں, اس کی وجہ سے ٹریٹی کی بہت ساری کلازز کی جو اپلیکیشن ہے یا انٹرپریٹیشن ہے وہ صورت میں ممکن ہی نہیں ہے جب تک اس کو ٹیکنو لیگل اسپیکٹ کی مینر میں ایک لارجر باڈی وچ از دی کورٹ آف آربیٹریشن وہ اس کو نہ کنسیڈر کرے اور نہ ایڈریس کرے, تب تک یہ ایک نیوٹرل ایکسپرٹ جو کہ ایک سول انجینئر ہوتا ہے وہ اس کو ایڈریس نہیں کر سکے گا. تو یہ 23 پیرامیٹرز کے جو ہے وہ ڈیفائن ہونے کی وجہ سے یہ خود سے یعنی ٹریٹی میں ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ وہ خود سے طے کر دے کہ یہ والا جو آپ کا ڈفرینس ہے یہ لازماً نیوٹرل ایکسپرٹ کی ڈومین میں فال کرتا ہے. ٹھیک ہے. آئی تھنک اس کے اوپر کافی لوگوں کو کلیئرٹی ہو, بیکاز الاٹ آف آئی تھنک ایکیڈیمک رائٹنگز آلسو سے کہ وہ پیرامیٹر ہے, بٹ پیرامیٹرز تو ڈیفائنڈ ہیں, لیکن یہ کون طے کرے گا کہ آپ کا جو ڈفرینس ہے وہ ان 23 پیرامیٹرز میں فال کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو یہ طے کرنے کے لیے ٹریٹی نے جو آرٹیکل 9 پیراگراف 2 سب پیراگراف اے کے اندر کمشنر کو یہ ڈسکریشن دی ہے کہ کمشنر ہیز ٹو اوپائن آن اٹ. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. تو سر اس کا مطلب ہے کہ جو ابھی انڈیا کی یہ ایلیگیشن ہے کہ پاکستان اور کہ پاکستان نے سائملٹینیس پروسیسز پاکستان نے شروع کیے اور وہ ایک بریچ آف دی ٹریٹی ہے, تو وہ تو پھر انکریکٹ ہوئی اس طرح سے. اف بھی دیکھیے اس میں جو انڈیا کی سائڈ سے 25 جنوری کو پاکستان کو ایک لیٹر ریسیو ہوا جس میں انہوں نے آرٹیکل 12 کو انووک کرتے ہوئے پاکستان کو انوائٹ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, اینڈ دیئر از این آن گوئنگ بریچ, اور وہ اس کو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان نے اس کا یہی جواب دیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم وی آر ہیپی ٹو سیٹ ود یو ٹو ہیئر یور کنسرنس, اور اس کا جیسے ہی ہمیں کوئی ان کی طرف سے جواب موصول ہوگا تو ہم اس کو اسی وقت ہی میں اس کے اوپر کچھ کمنٹ کر سکتا ہوں. ابھی ہم اس چیز کو بہتر انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں ہندوستان سے کہ ان کو ایسا کیا اس میں نظر آیا, وہ کیا چینج ان سرکمسٹانسز ہیں جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ٹریٹی کی بریچ ہوئی ہے, وہ ہم ابھی ان سے سمجھنا باقی ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. اور اس کے اندر ایک اور چیز جو یہ تو ود ان پاکستان بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹریٹی ہے it doesn't share water, it divides water, and from a climate and environmental perspective that's not the way forward that the world is looking at. Sustainably use کرنا resources کو, اور اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا ایک میجر مسئلہ یہ ہے کہ it's not
keeping up with the time and keeping up with the developments in international law and public policy, in the sense کہ وہ sustainability کو اور environmental concerns کو take into account نہیں کرتی. تو آپ بتائیں, do you think کہ treaty میں room ہے to interpret it in a way to incorporate environmental concerns into it as well, یا where do you think we stand on that? دیکھیں, ٹریٹی جو ہے نا, یہ انڈس واٹرز ٹریٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح سے کسی بھی ٹریٹی کو, کہیں پہ بھی آپ کی ٹریٹی ہوتی ہے, اس میں کانفلکٹ اینڈ کوآپریشن کی ایک پوری پیراڈائم ہوتی ہے جو کہ آپ کو لے کے چلتی ہے کہ آپ نے کس مینر میں کو ایگزسٹ کرنا ہے اور آپ نے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. تو اسی طرح سے جو پاکستان اور انڈیا دو سوورن اسٹیٹس ہیں, انہوں نے 1947 میں جب سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن ہوئی, اس کے بعد سے ایک یہ ریئلائزیشن ڈیولپ ہوئی کہ سب کانٹیننٹ کی تقسیم تو ہو گئی, لیکن اور یہ والی ریئلائزیشن زیادہ پاکستانی سائڈ کے اوپر فیل ہوئی, پرٹیکولرلی 1948 میں, جس وقت پاکستان کے اندر جو کینال واٹرز فلو کرتے تھے انڈین ہیڈ ورک سے, ان کو سٹاپ کر دیا گیا 31 مارچ 1948 کو. تو اس سٹیج سے یہ ایک جینیسس ہوا اس پانی کے تنازع کا, اور اس کے اوپر دونوں سٹیٹس نے بائی لیٹرل لیول پہ اور پھر بعد میں ورلڈ بینک کے گڈ آفیسز یوز کر کے کچھ چیزیں طے کیں جو کہ انڈس واٹرز ٹریٹی کی فارم میں سامنے آئیں. اب آج ہم ہائنڈ سائٹ میں اس کے اوپر ڈبیٹ کر سکتے ہیں, فیکٹس بھی ہمارے سامنے ہیں. نیچرلی جو بھی بارگین ہوئی, جو بھی ٹریٹی ہوئی, وہ بیسیکلی ایک بارگین کی شکل میں کنکلوڈ ہوئی, اور وہ بارگین جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ تھی پوری دنیا میں, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. یعنی انڈس بیسن جو ہے یہ ایک مجموعہ ہے جو ہے وہ دریائے سندھ اور اس کے 5-6 معاون دریاؤں کا. تو ان دریاؤں میں سے جو مشرقی دریا تھے, جس میں ستلج تھا, بیاس تھا, راوی تھا, ان کا پورا پانی ہندوستان کو اس کے ایکسکلوسیو یوز کے لیے دیا گیا, ماں سے بائے چند یوزز جو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہیں. اور اسی طرح ویسٹرن ریورس کا پانی جو ہے وہ ان ریسٹرکٹیڈ یوز پاکستان کا ایکسیپٹ کیا گیا, ماں سے بائے چند یوزز کے جو کہ آرٹیکل 3 کے اندر جو ہے انڈیا کو پرمٹ کیے گئے. اب اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو نیچرلی آپ کو آئیڈیل سچویشنز اگر آپ دیکھیں کہ جی دریا بھی بہتے رہیں اور آپ کا کلائمیٹ بھی افیکٹ نہ ہو, آپ کی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی کوئی امپیکٹ نہ ہو, آپ کا انوائرمنٹ بھی بالکل پریسٹین کنڈیشن میں رہے, اور آپ اس پانی کو ایز اے ریسورس بینیفیشل یوز کے لیے اور پاپولیشن کے لیے کے بینیفٹ کے لیے بھی یوز کریں, تو یہ کافی ٹرکی ہے. آپ کو ایٹ اے پوائنٹ آپ کو چوز کرنا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک اس وقت کے حالات کو اور واقعات کو دیکھتے ہوئے ایک بیسٹ بارگین تھا. اس کی نیچرلی کچھ کاسٹس ہیں جو پاکستان نے بیئر کی, پاکستان بیئر کر بھی رہا ہے, لیکن جب پاکستان ان کاسٹس کو بیئر کر رہا ہے اور آنیسٹلی ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جتنا بھی اپنے مقدور بھر اب جو ہمارے وسائل ہیں ان کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں, اس کے بعد یہ بات قطعی ناقابل برداشت ہے کہ اس بارگین کا وہ پارٹ جو کہ ہمارے نیبر نے آنر کرنا تھا اور جو کمٹ کیا تھا, اس کے اندر کسی قسم کی نہ صرف یہ کہ کوئی وائلیشن ہو, بلکہ وائلیشن ہوتی بھی نظر بھی نہیں آنی چاہیے. کیونکہ پاکستان ایک لوور رائپیرین کنٹری ہے, اور لوور رائپیرین کنٹری کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری انگزائٹی ایگزسٹ کرتی ہے, چاہے نیچرل ریزنز کی وجہ سے پانی میں کمی واقع ہو رہی ہو, کوئی ڈراؤٹ کے سپیلز آ رہے ہوں, اور اوپر اگر اپ اسٹریم رائپیرین نے کچھ ایسی ڈیولپمنٹس کی ہوئی ہوں جن کی وجہ سے, جن کے اندر یہ پوٹینشیل ہو کہ وہ پانی کو کم یا زیادہ کر سکیں, یا فلکچویشنز کاز کر سکیں, یا انٹرپٹ کر سکیں پانی کے نیچرل فلو کو, تو نیچرلی آپ کے جو ہیں وہ لوور ریپیرین کے پارٹ کے اوپر یہ ایک انگزائٹی ایگزسٹ کرتی ہے. اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, اور یہ اسی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے انڈس واٹرز ٹریٹی کی جو سبسٹینٹیو پروویژنس دی گئی ہیں, اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی آلموسٹ 100 پیجز کے اراؤنڈ ایک فل فلیج ڈاکیومنٹ ہے جو بہت ایفرٹ کے ساتھ لکھا گیا. اس کا مین پرپز ہی یہی ہے کہ اپ اسٹریم ریپیرین کو جہاں پہ ایکسیپشنز دی گئیں کہ وہ ویسٹرن ریورس کے پانی کو یوز کر سکتا ہے, وہ ایکسیپشنز کوالیفائی کی گئیں, ان کی کوالیفیکیشنز ایڈ کی گئیں, ان کے جو فارمولیشنز آف ٹیکسٹ کو بڑا کیئرفلی کرافٹ کیا گیا
کہ وہ پرمیسو ہونی چاہیے, وہ پروہیبیٹو ہونی چاہیے, کہاں پرمیسو ہونی چاہیے, کہاں پرمیسو نہیں ہونی چاہیے, رول کیا ہونا چاہیے, ایکسیپشن کیا ہونا چاہیے, یہ ساری اس کے اندر تفصیلات دی گئیں تاکہ کسی قسم کی وائلیشن ہونا تو دور کی بات ہے, وائلیشن ہوتی بھی نظر بھی نہیں آنی چاہیے. تو پاکستان کی صرف یہی ایک اس کے اندر جو ہے وہ ایفرٹ رہتی ہے, اور بڑی سنسیئر ایفرٹ رہتی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا امپلیمنٹیشن ان اٹس ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہونا چاہیے, تاکہ جو پاکستان نے اپنے 3 مشرقی دریاؤں کا پانی جو پاکستان کے علاقوں میں استعمال ہو رہا تھا وہ دے کر یہ انڈس واٹر ٹریٹی کی فارم میں اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کروایا ہے, تو وہاں پہ کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس سے پاکستان کو ایز اے لوور ریپیرین کسی قسم کا نقصان ہو. ٹھیک ہے سر. سو وہاں پہ تو اس کے اندر بیسکلی یہ ہے کہ اب ہم جو کلائمیٹ چینج ہے وہ اٹ ڈز کم ایٹ اے کاسٹ, بٹ دا ٹریٹی ان اٹ سیلف از سو امپورٹنٹ ٹو دا پیس اینڈ پراسپیرٹی آف دا ریجن کہ دیٹ stands the ground. And so, and on another level, because you've read up and worked in other countries as well, how do you see the Indus Water Treaty in comparison to other water sharing arrangements? Do you feel like there's something that the Indus Water Treaty lacks, or do you feel like the Indus Water Treaty, because jab ye Indus Water Treaty sign hui thi tab the World Bank hailed it as the most important water sharing and the most successful one, تو اس میں آپ ان کمپیریزن آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور نائل کا بھی ابھی ہم ایتھوپیا کے ساتھ ڈسپیوٹ دیکھ رہے ہیں, تو اس میں ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیں, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ٹریٹیز جو ہیں وہ میں تمام ٹریٹیز کو جو ہے وہ ان اٹ سیلف ایک یونیک ڈاکومنٹ دیکھتا ہوں. وہ اس وجہ سے کہ ٹریٹیز سرٹن بیک ڈراپ میں ہوتی ہیں. آپ اگر 2 ساورن اسٹیٹس کے بیچ میں کوئی ٹریٹی کر رہے ہیں تو ان ساورن اسٹیٹس کا جو آپس کا پولیٹیکل ریلیشن ہے, اکنامک ریلیشن ہے, وہ بیسیکلی گورن کرتا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ورلڈ بینک نے اس ٹریٹی کو کی بہت تعریف کی اس وقت. یہ ایک اچھا ٹریٹی تھا. اگین کیوں تھا یہ سب؟ بیسیکلی ہے ود رسپیکٹ ٹو اے پوٹینشیل آف کانفلکٹ بٹوین دی 2 نیشنز جن کا آپس کا پولیٹیکل ریلیشن فرینڈلی نہیں تھا, بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہوسٹائل تھا, تو اس میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہے, وہ غلط نہ ہوگا. اور ابھی بھی ہمارا ریلیشن جو ہے وہ جو آئیڈیل ریلیشن شپس نہیں ہیں, ہمارا ایک وہ ہاسٹیلٹی پریویل کرتی ہے 2 اسٹیٹس کے درمیان. تو ہاسٹائل نیبرز کے درمیان اگر ایک ٹریٹی ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوتی, اور وہ ٹریٹی نہ صرف ہو جائے بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوتی رہے اور وہ کنٹینیوڈ رہے. تو پاکستان ایک ذمہ دار اسٹیٹ کے طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے 2 کنٹریز کے درمیان میں ٹریٹی ہوئی ہے اس کو کنٹینیو جو ہے وہ رہنا چاہیے. یہ تو ایک بات ہے. اس کے کمپیریزن میں اگر آپ دوسری ٹریٹیز کو دیکھیں تو میں وہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ٹرانس باؤنڈری واٹر میٹرز میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یورپ کے اندر دیکھیں ٹرانس باؤنڈری واٹرز کو, ڈینیوب بیسن کو دیکھیں, آپ رائن بیسنس کو اگر آپ دیکھیں, اسی طرح آپ یونائٹڈ اسٹیٹس اور کینیڈا کے درمیان جو انٹرنیشنل جوائنٹ کمیشن ہے اس کو دیکھیں, اور اسی طرح یو ایس میکسیکو کے ساتھ آپ دیکھیں, میکونگ کو دیکھیں, آپ نائل میں بھی ابھی خیر ٹریٹی ہونا باقی ہے لیکن یہاں پہ ٹریٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. تو یہ تمام ٹریٹیز جو ہیں ان دونوں اسٹیٹس کے آپس کے تعلقات کی جو ہے وہ روشنی میں وہ بیسیکلی گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جس کی روشنی میں ٹریٹی ہوتی ہے. کوآپریٹ کرتے ہیں. کوآپریشن کا جو اسکوپ ہے وہ بیسیکلی یہ ایک میٹرکس ہے. اگر آپ اس کو ایک میٹرکس کی فارم میں انڈرسٹینڈ کریں کانفلکٹ اینڈ کوآپریشن کی, تو کانفلکٹ کی بھی آپ انٹینسٹیز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں لو سے ہائی کی طرف, اور کوآپریشن کی انٹینسٹیز کو بھی آپ لو سے ہائی کی طرف ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ہائیلی کوآپریٹو اسٹیٹس ہیں آپس میں تو کانفلکٹ کا پوٹینشیل نیچرلی آپ کا 0 ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کا کانفلکٹ کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اور آپ اسٹل یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ کہیں وائلنٹ کانفلکٹ میں کنورٹ نہ ہو جائے, تو دین دا کنٹریز almost every time in the history we see decided to coexist rather than entering into a violent conflict. تو لہٰذا اور جو کہ پاکستان انڈیا کے کیس میں ہوا, ہم نے کو ایگزسٹ کرنے کے لیے اس ٹریٹی پہ ایگری کیا. یعنی ہمارے اس وقت اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمارا ابھی تک سیٹلمنٹ نہیں ہے, لیکن پانی کی جب بات آئی تو ہم نے کو ایگزسٹ کیا. تو اسی طرح یعنی اینڈ آف دا ڈے آپ کے 2 ساورن اسٹیٹس کے ریلیشنز جو ہیں وہ گورن کرتے ہیں. اگر آپ انڈیا بنگلہ دیش کے میٹرز کو دیکھیں تو انہوں نے گینجز ریور کے پانی کی اپارشنمنٹ کر لی. ان کی کیلکٹا کی جو پورٹ ہے انڈیا کی, اس کے اندر سلٹ کا ایشو ہوتا ہے, اس کو فریش کرنے کے لیے انہوں نے گینجز کا ایک سرٹن پانی کا پورشن بنگلہ دیش سے ایگری کیا. بنگلہ دیش نے بھی ایگری کیا, اور وہ اب انہوں نے فراکا بیراج سے اس کو ڈائیورٹ کر لیتے ہیں.
تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن دو ممالک کے درمیان ٹریٹی ہو رہی ہے, ان دو ممالک کے کامن جو ہیں وہ انٹرسٹس کیا ہیں, اور کون سے پوٹینشیل ایشوز ہیں جن کے اوپر وہ ان کے کنسرنز ہیں, اور وہ ان کو کس مینر میں آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا ٹریٹیز جتنی بھی ہیں وہ یونیک ہیں, اور وہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ وہ کن ممالک کے درمیان وہ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, سو لائک سب آپ سچویشنلی ٹریٹیز کو پلیس کرتے ہیں, جیوگرافکلی بھی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے سر. اور سر وی آر گوئنگ ٹو ناؤ اینڈ ود دس, بٹ دا لاسٹ کویشچن وچ لاٹ آف پیپل ونڈر از کہ پہ انڈس پہ دا آئیڈیل وے فارورڈ کیا ہوئے گا فار پاکستان اینڈ انڈیا, جس کے اندر ساؤتھ ایشین ریجن کا کرنٹ جیو پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے اندر واٹ ڈو یو فیل از دا آئیڈیل سچویشن دیٹ. دیکھیں, آئیڈیل سچویشن یہ ہے, سب سے اس میں جو بیسٹ کورس ہے اینڈ پر ہیپس دا اونلی کورس از کہ اس انڈس واٹرز ٹریٹی کو پاکستان اور انڈیا نے سائن کیا 1960 میں, یہ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہونی چاہیے. اب یہ ایک اس کے اوپر کویشچن آ سکتا ہے کہ جی پاکستان کے پرسپیکٹیو میں اس کا لیٹر اینڈ اسپرٹ شاید کچھ اور ہو سکتا ہے, انڈیا کے پرسپیکٹیو میں کچھ اور ہو سکتا ہے. تو یہ اتنا زیادہ ویگ بھی نہیں ہے. مطلب اگر آپ اس کو دیکھیں تو ٹریٹی کی جو سبسٹینٹیو پروویژنز ہیں وہ بہت ہی واضح انداز سے دونوں ممالک کے رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز کو ڈیفائن کر دیتی ہیں. اگر دونوں کنٹریز آنیسٹلی اس ٹریٹی کے اندر جو چیزیں طے کی گئی ہیں ان کو اسی طریقے سے امپلیمنٹ کرتے رہیں, تو میرے خیال میں پانی کے میٹر پہ ٹرانس باؤنڈری جو ہمارے ایشوز ہیں وہ اس کے اندر کانفلکٹ کا پوٹینشیل کم جو ہے وہ رہ جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو اس کی ڈفرینٹ مینر میں انٹرپریٹیشن شروع کر دیں ان آرڈر ٹو اچیو وٹ ایور آبجیکٹیوز, میں ان کو کا ابھی ذکر نہیں کرتا, لیکن پراما فیشائی اپنے بینیفٹ کو میکسیمائز کرنے کے لیے ٹو دا ڈیٹریمنٹ آف دی لوور ریپیرینز بینیفٹ, تو یہ ایک مناسب بات نہیں ہوگی, کیونکہ آلریڈی ایک جو ہے نا وہ بینیفٹس کی شیئرنگ جو ہے وہ اس میں ہو چکی ہوئی ہے, اور ایک ہیوج اماؤنٹ آف واٹر جو ہے ایسٹرن ریورس کا جو پہلے پاکستانی علاقوں سے بہا کرتے تھے, اور ان کا یوز تقریباً آپ دیکھ لیجئے ڈیلٹا تک تھا. جو ہمارا انڈس کا ڈیلٹا ہے وہاں تک ان دریاؤں کا پانی بہتا تھا. یہ نہیں تھا کہ صرف وہ ہمارے کچھ ایریاز کو اریگیٹ کرتے تھے اور وہاں سے ہم فصلات اگاتے تھے, اس کے علاوہ وہ پوری ایک ان کی ایکالوجی تھی جو آپ کے یہ ریور کے اراؤنڈ ہوتی ہے, پورا ایکو سسٹم تھا آل دا وے اپ ٹو انڈس ڈیلٹا. یہ پانی وہاں تک کنٹریبیوٹ کرتا تھا, تو وہ آپ نے ایک طے کر لیا. اب میں ایز پاکستانی کمشنر اس انڈس واٹرز ٹریٹی کی امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری پاکستانی سائڈ سے مجھے دی گئی ہے, تو میں یہی صرف اس وقت کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ انڈس واٹرز ٹریٹی کے اندر دیا ہوا ہے وہ بہت واضح ہے, اس کے اندر ویگنس بہت کم ہے, تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, اور دونوں کنٹریز کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوشن بھی دیا گیا, پرماننٹ انڈس کمیشن, جو کہ اس وقت ایگزسٹ بھی کرتا ہے. تو ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اس ٹریٹی کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے سر, آئی تھنک ود دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ریپ اٹ اپ فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us, sir, and we look forward to seeing you at our future podcast. Thank you.